السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 158 سے 160 کا ترجمہ تفسیر۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ And whether you die or are carried unto Allah, you will be gathered. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اگر بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ So by mercy from Allah, O Muhammad, you were lenient with them, and if you had been rude in speech and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely upon Him. أَن يَنصُرَكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ If Allah should aid you, no one can overcome you, but if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allah let the believers rely. آگے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماصلہ ہے جو معرفہ کے ساتھ عرب ملا دیا کرتے ہیں، جیسے میں اور نکرہ کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، جیسے میں اسی طرح یہاں سے یہاں ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم دل ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس جیسی ہے، یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے جس پر تمہاری مشقت گراں گزری، جو تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، جو مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ بعض مومن وہ ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ بعض مومن
وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ فضا سے مراد یہاں سخت کلام ہے، کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلب کا لفظ ہے، یعنی سخت دل۔ فرمان ہے کہ اے نبی اکرم، تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے اور تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و شہیدہ بنا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لیے محبت اور نرمی عطا فرمائی، اور تاکہ ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام، سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں، بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے اللہ کی جانب سے اسی طرح کا حکم کیا گیا ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمان ہے، تو ان سے درگزر کر، ان کے لیے استغفار کر اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں دوڑ پڑو اور اس پار نکلو تو ہم سر تعبیب نہ کریں گے، اور اگر ہمیں برق انعامات تک لے جانا چاہے تو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور کی طرح کہہ دیں گے تو اور تیرا رب لڑ لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں صفیں باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہو، اور منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو۔ اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کیا کہ آیا مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں، اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخالفین سے مصالحت کر لی جائے، تو حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا، اور آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا، آیا مشرکین کے گھروں کا ہوا بول دیں۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی تلاوت، اس کے ٹرانسلیشن اور آیات کی اردو میں تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ نئے سے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو اپنے چینل پہ ملتے رہیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میرے سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔